نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بیمار اور پسماندہ معاشرے کا علاج فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے کی طرف تشریف لائے جس کی بیماریاں اتنی سخت ہو گئی تھیں، اتنی سخت ہو گئی تھی، ان کی جہالت اتنی دور چلی گئی تھی کہ وہ بیٹی کو قتل کر کے دفن نہیں کرتے تھے۔ کسی کو مار کے دفن کرنا آسان ہے اور دنیا میں رائج ہے معاذ اللہ، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ زندہ کوئی دفن کر دیتے تھے، مار کر بھی دفن نہیں کرتے تھے۔ اتنا بڑا ظلم کرتے تھے، کھڑے کھڑے جانور کو نیزہ مارتے تھے، پیاس لگی ہے تو نیزہ مار کے اس کا خون پی کے اپنی پیاس بجھا لیتے تھے۔ اتنے سخت گیر لوگوں کے بیچ آ کے حضور علیہ السلام نے جو تبلیغ کی، جو اشاعت دین فرمائی، تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کڑوی دوائی کا بندوبست نہیں فرمایا، اس کے لیے سخت آپریشن نہیں کیے۔ آپریشن بھی کرنا پڑا بدر احد کی صورت میں، لیکن وہ بہت بعد جا کر حضور علیہ السلام نے اپنی نرم دلی سے، اپنی حکمت عملی سے، جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ سامنے والا ان پڑھ ہے بیچارہ، ایک بدو ہے، ایک دیہاتی ہے، اس کی سمجھ بوجھ بہت زیادہ وسیع لوگوں جیسی نہیں ہے، بات کو بڑی جلدی قبول کرنے والی طبیعت نہیں ہے، پھر آپ اس ترتیب سے جب اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس حساب سے جب آپ اس کی تشخیص کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی آسانی رہتی ہے اور آپ کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ حکمت والا دین ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، فرمایا جب تم نے کسی کو دین کی طرف بلانا ہے تو دانائی کے ساتھ بلانا ہے، حکمت کے تحت۔ میری طرف دیکھیے آپ غور فرمائیے، میں آپ سے مخاطب ہوں، حکمت کے ساتھ بلانا، دانائی کے ساتھ۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا کہ جاہل کو جاہل کہہ کے اس سے جان چھڑانا بڑا ہی آسان کام ہے۔ جاہل ہیں جی یہ لوگ، ان کو نہیں سمجھ آ سکتی، یہ سخت گیر لوگ ہیں جی یہ نہیں بدل سکتے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اس جاہل کو تعلیم دینا یہ اصل کام ہے۔ ان سخت گیر لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے حق کی اذان پڑھ دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اصل کام یہی ہے۔ کسی کو بے ادب کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن بے ادب کو ادب والا بنا دینا یہ مشکل کام ہے، لیکن اصل کام یہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم بھی حاضر تھے، ایک شخص مسجد میں آیا، ابھی تو مسجدیں بنی ہیں، ابھی لوگوں کو آداب مسجد کا پتہ نہیں، مسجد کے اندر وہ شخص داخل ہوا تو اس نے آتے ہی مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس پہ بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، اور چونکہ محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ہم میں سے کسی نے کوشش نہیں کی، ورنہ آگے بڑھ کے شاید بہت ڈانٹا جاتا یا ممکن ہے اسے پیٹ بھی دیا جاتا، ہم آگے نہیں بڑھے۔ لیکن ایک شخص نے اس کو روکنا چاہا کہ کم از کم اب پیشاب نہ کرے، تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اب اسے پیشاب کر لینے دو۔ انسان کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ اس کو اس وقت روک دیا جائے۔ اس نے مکمل پیشاب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہل کو تعلیم دینے کا انداز تھوڑا نرالا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ اب اس نے پیشاب کیا ہے، تو حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ بالٹی میں پانی لاؤ، تو وہ پانی لائے تو حضور نے فرمایا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی۔ وہاں بہا دیا گیا۔ اب وہ شخص بڑا سخت شرمندہ ہے، میری طرف توجہ فرمائیں بات پر، اب وہ شرمندہ ہے سامنے لیکن نا مسجدوں میں بیچارے کسی کا موبائل بج جاتا ہے نا تو انسان بھول بھی تو جاتا ہے نا، تو اگر اس کا موبائل غلطی سے بھی کسی کی بیل ہو گئی تو پھر جو اس کا حال ہوتا ہے، جو اس کا رمضان المبارک سے پہلے جو جمعہ آیا تو مجھے ایک صاحب نے پرچی تھمائی، ایک نوجوان نے، کہنے لگا حضرت رمضان آ گیا ہے تو ہم کچے نمازیوں نے بھی اب مسجد میں آنا ہے، تو ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کیجئے گا کہ کچوں کو بھی تھوڑی جگہ دے دیں، یہ ہمیں گھورتے ہیں، کہتے ہیں آ گئے ہیں مہینے بھر کے نمازی، تو گھورے نہیں، آپ جو آیا ہے ذرا اسے آنے دیں، ذرا اسے قریب کریں، اسے ذرا موقع دیں، آیا ہے نا، آئے گا تو انشاءاللہ بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا دیا، پھر اس بدو کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہیں، یہ غلاظت کے لیے نہیں ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں سجدہ کیا جاتا ہے،
وہ گھبرایا ہوا شخص، ٹوٹا ہوا آدمی، اس نے آنکھیں کھول کے حضور کا چہرہ انور دیکھا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے خبر نہیں تھی، آج کے بعد میں احتیاط بھی کروں گا اور مسجد کا ادب بھی کروں گا۔ تھوڑا سا زمین پہ چل کے، زمین پہ چلنے والوں کے دکھوں کو سمجھنا چاہیے۔ نیچے اتر کر جو آدمی ہوا میں وقت گزارتا ہو اور زمین پر چلنے والوں کے بارے میں تبصرہ کرتا، اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ زمین پہ اتر کر لوگوں کی تربیت کا ماحول بنانا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بالکل دور ہیں انہیں قریب لانے کی کوشش کرنا، ان پر تھوڑی سی محنت کرنا، تھوڑی سی ان پر جد و جہد کرنا۔ اور مجموع کا اور اجتماعات کا شوق تو آج ہوا ہے نا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بھی بیٹھ کر دین کی بات پوچھتا تھا تو حضور اسی طرح بتاتے تھے جس طرح ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضور نے ایک ایک شخص سے، صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ایک شخص آتا، وہ بات پوچھتا، چلا جاتا، پھر کچھ دنوں کے بعد آتا، پھر دوبارہ وہی بات پوچھتا تو حضور اسے اسی طرح بتاتے، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آتا۔ ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھے تو میں ماں بدولت ناراض ہو جائے کہ تجھے کل ہی تو بتایا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پوچھے تو میں کہوں کہ بھائی میں تیرے لیے فارغ نہیں ہوں، مجھے اور بھی کچھ کام ہے۔ لیکن جتنی دفعہ کوئی آیا، جب آیا اور جو اس نے پوچھا، میرے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا۔